यीशु नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम कौसर क्रिस्टोफर है। नेबर्स विद बाइबल कॉलेज में आपको कुछ आमदीद कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा 7 साला मसाइब का ओवरव्यू या 7 साला मसाइब के वाक़यात। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे 7 साला मसाइब का पहला इवेंट यानी मोहरें, उसकी डिटेल के बारे में हम सीखेंगे। पहली मोहर के बारे में हम सीखेंगे मुकाशवा 6 बाब उसकी पहली आयत से। जब हमने पिछली वीडियो में देखा और सीखा कि जब यूहन्ना आरिफ मुकाशवा 5 बाब में और 4 बाब में तख्त का जिक्र करते हैं, तख्त में वो और भी बहुत सी चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि तख्त के ऊपर एक आदमजात सा शख्स बैठा है जिसके दाहिने हाथ में एक किताब है और चारों जानदारों और 24 बुजुर्गों के बीच में एक ज़िबा किया हुआ बड़ा खड़ा देखते हैं। ज़िबा किया हुआ बड़ा यीशु मसीह है और बड़े ने वो किताब बाप के दाहिने हाथ से ले ली। क्यों ली? ताकि उस पर लगी मोहरों को खोल ले। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब पहली मोहर खुलती है तो क्या होता है। मुकाशवा 6 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। फिर मैंने देखा कि बड़ा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक की गर्ज की सी ये आवाज़ सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है और उसे ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। यहाँ पर देख रहे हैं कि सफ़ेद घोड़े का जिक्र होता है और ये सफ़ेद घोड़ा के जिक्र की वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये यीशु मसीह की बात हो रही है, बल्कि यहाँ पे ये अबलीस की बात हो रही है। यीशु मसीह के बारे में भी मुकाशवा में लिखा है। मुकाशवा 19 बाब उसकी 11 आयत में हम पढ़ लेते हैं कि सफ़ेद घोड़े के बारे में क्या मुकाशवा के 19 बाब में क्या लिखा है। मुकाशवा 19 बाब उसकी 11 आयत। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक है। सच्चा और बरहक एक ही है, यानी खुदावंद यीशु मसीह। और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है और उसकी आंखें आग के शोला की मानद है। और ये चीज़ इस चीज़ को वाज़ह करती है कि यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र हो रहा है। आगे हम देखते हैं तो वो सफ़ेद घोड़ा है। पहली मोहर में फिर से आएंगे वापस। एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। कमान, याद रखिएगा कि खुदावंद के हथियारों में कमान का जिक्र नहीं है। तो इसके लिए हम देखेंगे इफिसियों 6 बाब और उसकी 13 आयत से कि खुदावंद के कौन कौन से हथियार हैं। मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों 6 बाब और उसकी 13 आयत से पढ़ेंगे। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। यहाँ पे बात हो रही मुकाबला करने की। तो हमने मुकाबला किसका करना है? अबलीस का, शरीर का। शरीर अबलीस को कहा गया है। और ये मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं कि खुदा के सब हथियार बांध लो। अब देखेंगे कि वो हथियार कौन से हैं। 14वीं आयत से, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर कायम हो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यहाँ पे वाज़ह तौर पर लिखा है कि शरीर के सब जलते हुए तीर, और तीर हमेशा कमान से निकलते हैं, जो इस चीज़ की निशानदेही करता है कि कमान अबलीस का हथियार है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा है कि वो सफ़ेद घोड़ा और उसके सवार के हाथ में कमान है, यानी अबलीस का जिक्र हो रहा है। और आगे 18वीं आयत में लिखा है हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ। जो 7वां हथियार है वो है दुआ। आगे हम फिर से आएंगे पहली मोहर में। और उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। ताज इख्तियार को जाहिर करता है, यानी अबलीस को इख्तियार दिया गया। अब हम देखेंगे कि अबलीस को कितने दिन का इख्तियार दिया गया। मुकाशवा 13 बाब में आएंगे। मेरे साथ निकालिएगा मुकाशवा 13 बाब और उसकी 5वीं आयत से देखेंगे। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है
کہ اسے 42 مہینے کا اختیار دیا گیا. یہاں پہ جو تاج کا ذکر ہے وہ اختیار کو ظاہر کرتا ہے. وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے، اور ابلیس ابھی تک فتح کر رہا ہے. یعنی ہر انسان پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اسی طرح ابلیس گمراہ کر کے لوگوں کو فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے. آگے ہم دیکھتے ہیں دوسری مہر، مکاشفہ 6 باب اور اس کی 3 آیت سے دیکھیں گے. اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا، پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا، اور اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی. یہاں پہ جو گھوڑ سوار ہے، یہاں پہ جو گھوڑا ہے اس کا رنگ لال ہے، اور اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلح اٹھا لی جائے گی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے. یاد رہے کہ یہ پہلے 3.5 سال یعنی پہلے ہاف کی بات ہو رہی ہے. مرکز 13 باب 9 سے 13 آیت میں ہمیں اس کا ریفرنس ملتا ہے کہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے، یعنی اذیت دیں گے. اور یہاں تک پہلے اذیت دیں گے اور ابلیس ڈھونڈ کے مارے گا اور گمراہ کرے گا، اور یہاں تک کہ خدا کے لوگوں کو قتل کرے گا. یہاں پہ 2 گروہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں یرمیہ میں ہم نے پڑھا کہ آریوں کی قوم کے 2 گروہ تھے، یعنی مادی اور فارسی، لیکن ان کا موٹف اور موقف ایک ہی تھا، یعنی بابلی تعلیم کو پروموٹ کرنا. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ ایلیا اور موسیٰ نبوت کر رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ ابلیس کے لوگ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ابلیس کی چھاپ لے لیں، لیکن موسیٰ اور ایلیا نبوت کرتے ہیں کہ لوگ خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیں. اور جو لوگ خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کریں گے، ابلیس ان کو اذیت دے گا اور یہاں تک کہ ان کو قتل کرائے گا. اور یہ مقدسین ہوں گے جو یسوع مسیح کی گواہی کے باعث قتل ہوں گے. یہاں تک کہ ابلیس پہلے ان کو اذیتیں دے گا، قید میں ڈلوائے گا، اور پھر ان کو قتل کروا دے گا. مکاشفہ 13 باب 7 سے 8 آیت پڑھیں گے. اور اسے اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان کو قتل کرائے اور ان پر غالب آئے. آگے ہم دیکھتے ہیں دانیل 12 باب اس کی 7 آیت میں ہم کیا دیکھتے ہیں، وہ مقدسوں کے اقتدار کو نیست کرے گا، یعنی ابلیس مقدسوں کے اقتدار کو نیست کر دے گا اور ان پر غالب آئے گا. وہ سمجھے گا کہ شاید میری فتح ہو رہی ہے، میں ان کو مار رہا ہوں، اذیت دے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ قتل کیے جاتے ہیں تو وہ نجات پاتے ہیں. آگے ہم تیسری مہر کے بارے میں دیکھیں گے کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے. تیسری مہر مکاشفہ 6 باب اور اس کی 5ویں آیت میں دیکھیں گے. اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ترازو ہے. اور میں نے گویا ان 4 جانداروں کے بیچ میں یہ آواز آتی سنی کہ گھیوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کا رنگ کالا ہے. کالا رنگ جو ہے تنگی اور مصیبت کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ترازو ہے. یہاں پہ ترازو کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے انصاف. تو یاد رکھیے گا کہ ہم 7 سالہ مصائب کے دور کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، کیونکہ 7 سالہ مصائب کے دور میں انصاف نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ ترازو خشک سالی اور راشن کی قلت کو ظاہر کرتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. اور میں نے گویا ان 4 جانداروں کے بیچ میں یہ آواز آتی سنی کہ گھیوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر. 4 جانداروں کے بیچ میں اور 24 بزرگوں کے بیچ میں کون کھڑا ہے؟ ہم نے دیکھا تھا مکاشفہ 5 باب میں کہ ذبح کیا ہوا برا کھڑا دیکھا. تو یہاں پہ یہ چیز اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ آواز یسوع مسیح کی ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ گھیوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر. مثال کے طور پر اگر ابھی 1 کلو گندم 100 روپے کی آتی ہے اور 1 دینار 800 یا 900 روپے کے تقریباً اتنا ایک دینار 9 یا 800 روپے کے قریب ہے، تو اس وقت ایسا ہوگا کہ 1 کلو گندم 800 یا 900 کی آئے گی، یعنی مہنگائی اس قدر بڑھ جائے گی. اور آگے لکھا ہے کہ تیل اور مے کا نقصان نہ کر. یہ یہاں پہ اس لیے بتایا گیا کہ تیل اور مے کا نقصان نہ کر
کہ اسرائیل کے عبادت خانوں میں تیل اور مے کا استعمال ہوتا تھا. جب 1000 سالہ دور شروع ہوگا تو تیل اور مے کا استعمال کیا جائے گا، پھر سے استعمال میں لایا جائے گا. یوئیل 2 باب اس کی 19 آیت پڑھ لیتے ہیں کہ خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے. پھر میں خداوند تم کو نئی مے اور اناج عطا کروں گا. تب ہر چیز فراوانی کے ساتھ ہوگی، وادی ہوگی، اور وہاں پہ مشرق سے میٹھے پانی کا چشمہ بھی نکلے گا جو درائے مرداد یا بحیرہ روم میں داخل ہوگا، اور اس کا جو پانی ہے اس کو بھی وہ میٹھا کر دے گا، وہ نمکین پانی کو میٹھا کر دے گا. لیکن یاد رہے کہ یہ سیکنڈ ہاف کی بات ہو رہی ہے، لیکن یعنی دوسرے 3.5 سال کی بات ہو رہی ہے. لیکن ابھی ہم مصائب کے دور کی بات کر رہے ہیں. تو خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تیل اور مے کا نقصان نہ کر، تاکہ جب ہیکل تعمیر ہو تو اس کا استعمال کیا جائے. آگے ہم پڑھیں گے 4 مہر اور 7 آیت سے. اور جب اس نے 4 مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کا نام موت اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہیں. اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار، کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے. یہاں پہ زرد گھوڑے کا ذکر کیا گیا، اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے ہیں. اور چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے. یہاں پہ لکھا ہے عالم ارواح. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عالم ارواح کے بھی 2 حصے ہیں. جب ہم لوکا 16 باب پڑھتے ہیں اس میں ہمیں امیر آدمی اور غریب آدمی کی کہانی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ عالم ارواح کے 2 حصے اور درمیان میں ایک گھڑا ہے. نہ تو امیر آدمی دوسری سائڈ پہ جا سکتا تھا، نہ غریب آدمی. اور آگے لکھا ہے مکاشفہ 1 باب 18 آیت میں لکھا ہے موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. یہ یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. افسیوں 4 باب 8 آیت میں لکھا ہے اور وہ عالم والا پر چڑھا اور قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا. یعنی یسوع مسیح نے قیدی روحوں میں منادی کی اور ان روحوں کو اپنے ساتھ لے گیا. تو یہ تب کی بات ہو رہی جب خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور وہ عالم والا پر چڑھے اور قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گئے. یعنی وہ ان روحوں میں منادی کی جو عالم ارواح میں تھی، اور ایماندار جو روحیں تھیں ان کو وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے. کال جب موسیٰ اور ایلیا کے دور میں آسمان بند کر دیا جائے گا. جب ہم نے پچھلی مہر میں پڑھا ہے کہ گیہوں مہنگا ہو جائے گا تو وہ اسی وجہ سے ہوگا کیونکہ آسمان بند ہے اور زمین پر بارش نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے اناج نہیں ہو رہا. اور کال ہے اور خشک سالی ہے، یعنی ترازو کے بارے میں ہم پڑھا ہے کہ تیسری مہر میں کہ وہ خشک سالی کو ظاہر کرتا ہے. اور درندوں سے کس طرح ہلاک ہوں گے، کیونکہ اس چیز کا ایفیکٹ خشک سالی کا انسانوں کے علاوہ درندوں پر بھی پڑے گا. اور ممکن ہے کہ درندے آبادی کا رخ کریں، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ابلیس کے لوگوں سے بچنے کے لیے پہاڑوں کا رخ کریں گے تو درندے ان کو مار کھائیں گے. آگے ہم 5ویں مہر کے بارے میں پڑھیں گے 9ویں آیت سے. اور جب میں نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے. اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی، اے مالک، اے قدوس اور برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے سب رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا. یہ ان مقدسین کی بات ہو رہی ہے جو یسوع کی گواہی دینے کے باعث مارے گئے ہیں. جب اختیار ابلیس کے پاس تھا، یہاں پہ لکھا ہے 4 مہر میں کہ عالم ارواح اور موت اس کے پیچھے پیچھے تھی. یعنی یہاں پہ اختیار ابلیس کے پاس ہے اور عالم ارواح کی کنجیاں ابلیس کے پاس ہیں. تو جو مقدسین لوگ ہیں ان کی روحیں مقدس میں یعنی آسمان پہ چلی جائیں گی، اور یہاں پہ وہ اپنا انصاف مانگ رہے ہیں. یسوع مسیح سے کہہ رہے ہیں کہ اے قدوس و برحق، تو کب تک ہمارا انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے، یعنی جن لوگوں نے ان کو اذیت دی ہے، ان سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا. تو خدا یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہوں گے. یہاں پر ہے کہ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ اور لوگوں کا شمار، یعنی اور لوگ بھی ہیں جو خداوند کو قبول کریں گے، اس کے نام کی گواہی دیں گے، اور ان کا شمار بھی مقدسین میں ہوگا.
आगे हम छठी मोहर के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि छठी मोहर को पढ़ने से पहले हमें जो सात सलाम साहिब के दो इवेंट हैं, नरसिंगे और गज़ब के प्याले, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम यहाँ पे छठी मोहर को पढ़ने से पहले इसके दूसरे इवेंट्स के बारे में जानेंगे। आगे हम देखते हैं सातवीं मोहर में क्या होता है। मुकाशवा 8 बाब पहली आयत से। जब उसने सातवीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही, और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े थे, और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। जब सातवीं मोहर खोली गई तो आधे घंटे के लिए आसमान पर खामोशी रही, और फिर मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े थे, उनको 7 नरसिंगे दिए गए। हमने पिछले लेक्चर में देखा था और सीखा था कि ये जो 7 फरिश्ते हैं, ये खुदावंद के तख्त के सामने हमेशा खड़े रहते हैं। फरिश्ते तो वहाँ पे बेशुमार हैं, लेकिन ये 7 फरिश्ते वहाँ खड़े रहते हैं, ये खिदमत गुजार हैं। और यहाँ पे लिखा है कि उनको 7 नरसिंगे दिए गए। और फिर आगे हम अगले लेक्चर में नरसिंगों के बारे में और गज़ब के प्यालों के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।